بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اذان کے وقت، خاص طور پر فجر کی اذان کے وقت بہت زیادہ کتے روتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے وہ کتے روتے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کتے کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور کتے کی پیدائش میں انسان اور شیطان کا کیا کردار رہا، اور اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، اور اذان کے کیا کیا آداب ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی دلچسپ اور پیاری ہونے والی ہے، اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتے ہی کتے رونے لگ جاتے ہیں اور اذان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسا خاص کر فجر کی اذان پر ہی ہوتا ہے۔ تو چلیے بتاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمانوں یا زمین پر چلتے پھرتے شیطان، بلاؤں یا پھر مصیبتوں کو دیکھ سکے۔ لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بے زبان ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو نہیں بتا سکتے، لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص کر فجر کی اذان، تو جتنے بھی شیطان اور بلائیں ہوتی ہے وہ رات کے وقت زیادہ نکلتی ہے، اور اذان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے، اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اسی لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں۔ وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اذان ہوتے ہی کتا کیوں روتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہے کہ رات کے وقت شیطان اور بلائیں نکلتی ہے، اور صبح کے وقت جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتی ہے، جن کو دیکھ کر کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ انسان آگاہ ہو جائے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب خدائے تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان کھڑا رہا اور نہیں جھکا۔ خدائے تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا، اور اس سے دریافت فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے جب اپنے دستے قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ شیطان نے جواب دیا، اے خدا، میں آدم سے اچھا ہوں، اسی لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، اور آگ مٹی پر غالب نہیں ہوتی، یعنی اس سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ خدائے تعالیٰ نے اس کا یہ تکبر بھرا جواب سن کر ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، مردود، نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جا، تو قیامت تک کے لیے مردود اور لعنتی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے مبارک کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان مردود حسد کی آگ میں جل بھن گیا تھا، اور ایک مرتبہ اس مردود نے ساری حدیں پار کر دی، اور اس نے کیا یہ کہ بغض اور کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک کے مکان پر پڑ گیا۔ خدائے تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ اسے شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اس لیے ہے، یعنی ناپاک اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اس پر جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف شکم کی وجہ سے زینت بن گیا۔ اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا
کہ اللہ والوں کو حسد اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ تو میرے دوستو، اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کتے کی پیدائش آخر کیسے ہوئی، اور کتے کی پیدائش میں انسان کی ناف کا کیا کردار تھا، اور شیطانی تھوک کا بھی کیا کردار تھا۔ اب آئیے دوستو جانتے ہیں کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اذان کا احترام کرنا ضروری ہے، تو اذان ہوتے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے وہ ہم آپ کو اب بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اذان کے وقت بات چیت نہ کرے۔ نمبر 2، اذان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اذان کے وقت کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور نمبر 4، اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو تو بھی اذان کے وقت خاموش ہو جائے۔ نمبر 5، اذان کا ادب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ اور نمبر 6، اذان کو غور سے سنے اور ہر کلمات کو دہرائے۔ نمبر 7، اگر راستے میں اذان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائے۔ نمبر 8، اذان کے وقت اذان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 9، اذان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی گیت سنگیت نہیں سننا چاہیے۔ ویسے تو گانے بجانا سننا سب حرام ہے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ نمبر 10، اذان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، اذان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 12، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ نمبر 13، اذان جب بھی سنے اذان کا جواب دے، کہنے والا جیسا کہے سننے والا بھی ویسا ہی کہے۔ نمبر 14، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا انگوٹھے کا بوسہ لے کر آنکھوں کو لگائے۔ اور نمبر 15، خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا مقتدیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 16 ہے جو نفاس والی عورت کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 17، پیشاب یا پاخانہ کرنے والے اذان کا جواب نہ دے۔ دوستو، اذان کے دوران ان باتوں کا خیال ضرور رکھے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 11 کاموں کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ 11 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے والوں کے گھر سے۔ دوستو، ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکریہ ادا نہ کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جاتا ہو، تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو، تو جب بھی کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ نمبر 2، بغیر وضو کیے قرآن پاک پڑھنے سے۔ دوستو، اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت دور کر دیتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کیے پڑھا جاتا ہو۔ تو دوستو، اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو وضو ضرور بنا لیا کریں، اور بغیر وضو کیے قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، گھر پر آئے سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانے سے۔ دوستو، اس بات کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی آئے، یعنی کوئی مانگنے والا آئے، تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اس کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیں۔ اور اگر آپ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں، اگر اس کے منہ سے آپ کے لیے کوئی بد دعا نکل گئی، تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نمبر 4، مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے۔ دوستو، اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اور مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کی خدمت ضرور کرے۔ تو آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت دل سے کریں، اور آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے ودا کریں۔ مہمان کو ناراض کرنے والے کے گھر سے اللہ پاک برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کے گھر سے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے جس گھر میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو، یعنی کہ جس گھر میں ماں باپ سے بدسلوکی کی جاتی ہو۔ تو دوستو، آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ اپنے والدین کی ہمیشہ بات سنیں، ان کو ہمیشہ خوش رکھیں، بھول کر بھی کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ ہونے دیں، کیونکہ دوستو ماں باپ کی دعا یا پھر بد دعا وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 6، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے والوں کے گھر سے۔ دوستو، فضول خرچی کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اسی لیے آپ اتنا ہی خرچ کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو،
اگر آپ اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے برکت ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی۔ اور نمبر 7، صبح دیر تک سونے والوں کے گھر سے۔ دوستو، اللہ ایسے گھر سے بھی رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھے، پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ نمبر 8، 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنے کی وجہ سے۔ دوستو، اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص زیر ناف کے بالوں کو 40 دن سے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ اس عمل کو ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نمبر 9، اولاد کو کوسنے کی وجہ سے۔ دوستو، جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی کہ ان کو گالیاں دیتا رہتا ہے، اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ اور نمبر 10، مغرب اور عشاء کے بیچ سونے کی وجہ سے۔ دوستو، اللہ نے عشاء اور مغرب کے بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، کبھی بھی آپ بھول کر بھی عشاء اور مغرب کے بیچ نہ سوئیں۔ اور نمبر 11، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے۔ دوستو، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی نہیں پسند فرماتا اور اللہ ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ 11 کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھروں میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کا گھر غریبی اور پریشانی سے بچا رہے، تو ان 11 کاموں کو کبھی بھی بھول کر بھی نہ کریں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔